الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین۔ اس وقت دنیا میں 3 آسمانی مذاہب چل رہے ہیں، یہودیت، مسیحیت اور اسلام۔ ان تینوں آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ دنیا کا اصول اور ضابطہ مانا ہوا قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ کام جو شروع کیا جائے گا ایک دن اختتام پذیر ہوگا، ہر وہ کام جس کی ابتدا ہے اس کی انتہا بھی ہے۔ ابتدا اور انتہا کی قید سے صرف اللہ کی ذات پاک ہے، باقی ہر چیز کی ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ دنیا مذاہب اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام تھے۔ تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نبوت کی ابتدا آدم علیہ السلام سے کی تو پھر فطرت اور نیچر کا تقاضا ہے کہ کہیں کسی کی ذات پر اس کی انتہا بھی ہونی چاہیے۔ دنیا میں تورات موجود ہے، پوری تورات میں کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں کہا گیا، بلکہ خود انہوں نے تورات میں یہ کہا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ نبی برپا کرے گا جو فاران کی چوٹیوں سے اترے گا اور 10,000 قدوسی ان کے ساتھ ہوں گے۔ دنیا کے انصاف پسند شارحین تورات اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کلام میں فاران کی چوٹیوں سے مراد مکہ مکرمہ کے وہ پہاڑ ہے جو فتح مکہ کے دن حضور عبور کر کے تشریف لائے، اور وہ نبی سے مراد پیغمبر اسلام کی ذات اقدس ہے، اور 10,000 قدوسیوں سے مراد وہ صحابہ ہیں جو فتح مکہ کے دن حضور کے ساتھ تھے۔ اس عبارت نے یہ بات متعین کر دی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہوتے تو وہ کبھی یہ اعلان نہ کرتے کہ میرے بعد وہ نبی خدا تمہارے اندر برپا کرے گا۔ ان کا حضور علیہ السلام کی آمد کی خبر دینا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی قرار نہیں دیتی۔ اب ہم انجیل کے حوالے سے دیکھتے ہیں، سیدنا مسیح علیہ السلام نے اپنے رفع سے پہلے فرمایا کہ میرے بعد خدا تمہارے اندر وہ ابن آدم بپا کریں گے جن کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا، جن کا بولنا خدا کا بولنا ہوگا۔ یہی بات انجیل نے حضور علیہ السلام کے متعلق کہی، یہی بات قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کے متعلق کہی کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ انجیل کی اس عبارت نے متعین کر دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں، اگر وہ آخری نبی ہوتے تو اپنے بعد حضور کے آنے کی خبر نہ دیتے۔ اب یہ طے ہو گیا کہ تورات کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی نہیں، یہ طے ہو گیا کہ انجیل کے نزدیک حضرت سیدنا مسیح آخری نبی نہیں۔
اب ایک چانس باقی رہ جاتا ہے، وہ اسلام اور اہل اسلام کا، کہ آیا قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی کہا یا نہیں کہا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں 22واں پارہ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ پاک پروردگار عالم نے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کے متعلق فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اس آیت مبارکہ نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن مجید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا آخری نبی قرار دیتا ہے۔ اب بات کی اس کڑی کو ملائیں پہلی کڑی کے ساتھ تو یہ بات یوں مکمل ہوتی ہے کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، سب سے آخری نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے بھی اسے ارشاد فرمایا کہ اول الانبیاء آدم و آخرہم محمد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، سب سے پہلے نبی حضرت آدم تھے، سب سے آخری نبی میں ہوں، اور دنیا انصاف اس بات کو جانتی بھی ہے اور مانتی بھی کہ پہلے وہ ہوتا ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہ ہو، آخری وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی چیز نہ ہو۔ تو جس طرح آدم علیہ السلام سے پہلے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے کسی شخص کو نبی نہیں بنایا جائے گا۔ اب آپ توجہ فرمائیں، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو آپ کا دین آخری دین ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو پھر آپ کی امت آخری امت ہے، حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ رب العزت کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب ہے، کہ عقیدہ ختم نبوت دین کا اتنا بنیادی اور اہم عقیدہ ہے کہ اس پر قرآن مجید کی 100 آیات کریمہ، پیغمبر اسلام کی 210 احادیث، حضور علیہ السلام کی امت کا سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں سب سے پہلا اجماع مسلمہ کذاب کے خلاف ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ اور اس کے ماننے والے جیسے مسلمہ کذاب وغیرہ، تو ان کا حضور کی امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر سیدنا صدیق اکبر کے عہد خلافت میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے عقیدے پر عقیدے کے تحفظ پر ایک جنگ لڑی گئی یمامہ میں، مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اس کے خلاف۔ اس جنگ میں یکے بعد دیگرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 اسلامی لشکر روانہ کیے، ایک حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں، دوسرا سیدنا شرحبیل ابن حسنہ کی سربراہی میں، اور تیسرا لشکر سیدنا خالد ابن ولید کی سربراہی میں، اور اس میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی امت کا، خیر القرون کا، آپ کی امت کا سب سے پہلا حصہ وہ کتنا حساس تھا، اس کو دیکھ کر ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ اب اس مسئلے کے تحفظ کے لیے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ حضرات گرامی، جس طرح اللہ رب العزت کو وحدہ لا شریک مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، جس طرح تمام آسمانی کتابوں، تمام فرشتوں، تمام انبیاء علیہ السلام کو مانے بغیر آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا، چنانچہ
آپ اسے اس طرح بھی خیال میں لائیں کہ جس طرح اللہ رب العزت اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک ہیں، خاتم النبیین ہونے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی وحدہ لا شریک ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کے سر پر ختم نبوت کا تاج نہیں رکھا سوائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پوری انسانیت میں صرف پیغمبر اسلام کی ذات اقدس ایسی ہے کہ آپ کو خاتم النبیین کے مبارک وصف سے سرفراز کیا گیا، تو آپ کا خاتم النبیین ہونا مسلمان ہونے کے لیے، اس پر ایمان لانا مسلمان ہونے کے لیے اتنا ضروری۔ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کی وحدت کا راز مضمر ہے۔